یاد کرے گا کلام۔ تو کہہ دے زبان سے تو میرا خادم شفا۔ اس نے موازنہ کیا کہ جس طرح سے میں اختیار رکھتا ہوں اسی طرح سے خدا نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح کو بہت پسند آیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اختیار رکھتا، یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے، بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر سے موقع دیا۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو ایمان کے بارے میں، وہ ایمان جو خداوند یسوع مسیح کو پسند ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج آپ کو کہ جو ایمان خداوند یسوع مسیح کو پسند ہے، ہم سب کے لیے وہی ایمان اپنے آپ میں رکھنا ہے، اپنے آپ میں اسی ایمان کی بنیاد پر چلنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو تمام ایمانداروں کے لیے جو کتاب مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کے پسندیدہ ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کے لیے معلوماتی، روحانی ترقی کے لیے خدا کے کلام پر مبنی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو اپنی محبت کا اظہار نیچے کمنٹ کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جلدی سے ہم آج کا حوالہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ صوبیدار کا ایمان کیا تھا، اس کے لیے پہلے حوالہ پڑھتے ہیں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، 7واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ آئے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق
نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ رومی صوبے دار جو پلٹن کا سردار ہے، سینچورین، بہت بڑا افسر ہے یہ، تقریباً 100 لوگ اس کے ماتحت تھے۔ اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح کو بہت پسند آیا۔ تو یہ مجھے اور آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ایسے ایمان میں مضبوط کریں تاکہ ہمیں بھی یسوع مسیح پسند کرے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس پورے حوالے پر غور کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اور آپ اگر یہ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صوبے دار نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس خدا کی قدرت ہے، اسے خدا نے مسح کیا ہے، اور اس کے پاس اختیار ہے، اس کی وجہ سے وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، اور یہ صوبے دار اختیار کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کچھ یہودی بزرگوں کو اس نے یسوع کے پاس بھیجا۔ یہودی بزرگوں میں اس صوبے دار کی عزت اور بڑی جان پہچان تھی، کیونکہ یہ یہودیوں کو عبادت خانوں میں ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک عبادت خانہ بھی اس نے بنوا کر دیا تھا، اچھا خاصا یہ پیسے والا بندہ ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو رومی صوبے دار ہے، خدا پر بھروسہ رکھنے والا، باری تعالیٰ کو ماننے والا تھا، لیکن یہودی نہیں تھا یہ رومی، لیکن یہودیوں سے پیار کرتا تھا۔ یہاں ایک جو بائبل کا کلچر ہے، ایجنسی کلچر، ایجنٹ بھیجنا، تھوڑا سا میں اس پر غور کرتا ہوا آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ اس نے بالکل وہ جو ایجنسی کلچر ہے، یہ بائبل مقدس کا جو کلچر ہے اسے اپنایا، بزرگوں کا کلچر وہ اپنایا، کیونکہ بائبل کا کلچر یہ بتاتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ قابل احترام شخصیت ہو، با اختیار شخصیت ہو،
اگر اس سے کوئی کام پڑ جائے تو خود اس کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنا کوئی خاص ایجنٹ، اپنا کوئی خاص دوست اس کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے پاس کوئی ایجنٹ بھیجا گیا ہے وہ بہت ہی معتبر شخصیت ہے۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے بائبل مقدس میں، آپ دیکھیں تو بہت سے کام ہیں جو خود نہیں کیے گئے، لوگوں نے اپنے ایجنٹ بھیج کر کروائے۔ تو میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، بہرحال اس نے خداوند یسوع مسیح کو با اختیار سمجھا، قابل احترام سمجھا، بہت ہی زیادہ عزت دی، جس کی وجہ سے اس نے وہی طریقہ اپنایا جو کتاب مقدس کا طریقہ ہے، کہ اس نے اپنی سفارش کے لیے یہودی بزرگوں کو بھیجا اس کے پاس، کیونکہ اس کا ایک نوکر ہے جس کو فالج ہو گیا ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب نوکروں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص نرم دل کا تھا، رحم کرنے والا تھا، اس لیے اپنے نوکر کے بارے میں بڑا فکر مند تھا۔ اس نے اپنے نوکر کے لیے یہودی بزرگوں کو یسوع کے پاس بھیجا ایجنٹ بنا کر، اور ساتھ میں ایسی گفتگو ان کے ذریعے سے کی کہ آ کر میرے نوکر کو شفا دے، ہم اس گفتگو پر غور کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو صاحب اختیار مان کر اپنا اور خداوند یسوع مسیح کا اس نے یہاں موازنہ کیا ہے۔ 8ویں آیت کا آخری حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اس نے اپنے اختیار کا اور خداوند یسوع مسیح کے اختیار کا موازنہ کیا ہے، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو باری تعالیٰ کا ایجنٹ مان کر، اختیار والا مان کر یہ گفتگو کی ہے، بطور خدا بات نہیں کی۔ ایسا کوئی جملہ ہمیں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ یہ رومی صوبیدار خداوند یسوع مسیح کو یہاں کہیں کوئی ایز اے خدا مان رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں صاحب اختیار ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو میرے اختیار میں ہیں، میں جسے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور جسے کہہ دیتا ہوں کہ آ تو وہ آتا ہے۔ اور اس نے اپنے دوسرے دوستوں کی معرفت پھر کہلا بھیجا کہ تکلیف نہ کر، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اور اس وجہ سے میں نے بھی یہ مناسب نہیں جانا کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے آؤں۔ اتنی عزت اس نے یسوع مسیح کو دی، اتنا احترام اس نے یسوع مسیح کو دیا، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے یسوع مسیح کے اختیار کو پہچانا، خدا نہیں مانا، اختیار کو پہچانا، اور اپنے اختیار کا اور خداوند یسوع مسیح کے اختیار کا موازنہ کیا۔ یہ موازنہ کرنے کے بعد اس نے کہا کیونکہ تیرے پاس بھی اختیار ہے، جس طرح سے میں کہتا ہوں جسے آ جا تو وہ آ جاتا ہے، جسے کہتا ہوں چلا جا تو وہ چلا جاتا ہے، اور
یہ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اختیار رکھتا ہے، یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے، بیماریوں پر اختیار رکھتا ہے، اور اسے اختیار دیا گیا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے، اسے باری تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے تاکہ وہ بیماروں کو ٹھیک کرے۔ اس لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا مان کر یہ نہیں کہا کہ تو زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، یا خدا کے برابر مان کر یہ نہیں کہا کہ تو کہہ دے زبان سے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ اس نے موازنہ کیا کہ جس طرح سے میں اختیار رکھتا ہوں اسی طرح سے خدا نے تجھے اختیار دیا ہوا ہے، اور تو زبان سے کہہ دے گا تو میرا خادم شفا پائے گا۔ جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، انہیں بیٹا بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ صوبیدار کو سن کر یسوع نے اس ایمان کو، جب اس نے یہ کہا کہ تو زبان سے یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، بڑی حیرانگی کی بات اور دلچسپ بات ہے کہ صوبیدار نے نہ تو یسوع کو خدا مانا، نہ تو یسوع کو خدا کے برابر مانا، یسوع کے اختیار کو پہچان کر اپنے اختیار کا اور یسوع کے اختیار کا موازنہ کر کے بھروسہ کر کے اس نے یہ عرض کی کہ تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ یسوع کو تو خدا نہ خواستہ برا منانا چاہیے تھا کہ تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے بھائی، تو مجھے صحیح نہیں پہچانا، میں خدا کا تیسرا اقنوم ہوں۔ یسوع کو ایسا کہنا چاہیے تھا، میں خدا ہوں، یسوع کو ایسا کہنا چاہیے تھا، یا میں خدا کے برابر ہوں، یسوع کو ایسا کہنا چاہیے تھا، یا مزید یسوع یہی کہہ دیتا کہ تو رومی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تو میرا موازنہ اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے ایمان کی تعریف کی اور پیچھے مڑ کر اپنے شاگردوں سے، بھیڑ سے، جتنے بھی لوگ تھے، فرمایا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل کے اندر بھی نہیں پایا ہے۔ اتنا اچھا ایمان آج اگر اس قسم کا کوئی ایمان اور اس کا اظہار کرے تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ یہی ایمان ٹھیک ہے، کیونکہ صوبیدار کا بھی یہی ایمان تھا کہ یسوع صاحب اختیار ہے، یسوع اختیار رکھتا ہے۔ جس طرح سے صوبیدار اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ میں بھی اختیار رکھتا ہوں اور لوگ میرے اختیار میں ہیں، جسے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، جسے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، تو اختیار رکھتا ہے تو شفا سے کہہ کہ وہ میرے خادم کے بدن میں چلی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے، کیونکہ اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ حقیقی واقعات ہیں، اور حقیقی لوگوں کی زبانی سے ہی
ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی زبان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ یسوع مسیح سے کس طرح سے مخاطب ہوتے تھے، یسوع مسیح کو کیا مانتے تھے۔ ہمیں بھی یسوع مسیح کو اسی طرح سے ماننا ہے، کیونکہ ایسے ایمان کی یسوع مسیح بڑی تعریف کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اپنے آپ کو بائبل مقدس کے ایمان کے مطابق ایماندار بنائیے۔ خداوند یسوع مسیح کو جو اس کی اصل پہچان ہے وہ پہچان لے کر اسے مانیے، تو خداوند یسوع کو آپ کا ایمان بھی پسند آئے گا، جس طرح سے صوبیدار کا ایمان پسند آیا۔ آج مختلف ایمان ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ یسوع کو کہتے ہیں جی کہ یہ تو خدا ہے، یسوع تو خدا ہے، یسوع تو خدا کے برابر ہے، لیکن صوبیدار نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ صوبیدار نے یسوع کو ایک صاحب اختیار، با اختیار شخصیت کے طور پر مان کر یسوع کو خوش کیا، اور یسوع خوش ہو کر کہتا ہے ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ آئیے کلام مقدس پر ایمان لائیں اور خداوند یسوع کو خوش کریں۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔